جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ republicpolicy.com کے پلیٹ فارم سے میں عبداللطیف اور میرے ساتھ چودھری طاہر مقصود چھینا صاحب آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کے حلقہ جات کی جو اوور ویو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ریپبلک پالیسی نے ماہ نومبر 2023 میں یہ گراس روٹ لیول پہ سروے کنڈکٹ کروایا، اور اس سروے کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس میں پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی کیا صورتحال ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں ضلع اٹک کے جو حلقہ جات ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی چوئی صاحب، ذرا اٹک کے بارے میں ناظرین کو ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹک ڈسٹرکٹ پنجاب کا کے پی کے بعد پہلا ضلع ہے، اور یہاں پہ جو کے پی کے اثرات ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اٹک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مین جو بڑی بڑی برادریاں ہیں وہاں اس پہ آوان ہیں، سید ہیں اور راجپوت ہیں اور کچھ پٹھان ہیں۔ یہ دو حلقوں پہ مشتمل ڈسٹرکٹ ہے۔ یاد رہے کہ 2018 کے بعد جو 2018 میں الیکشن ہوا تو اس کے بعد فاٹا ختم ہو گیا تھا، اور فاٹا ختم ہونے کی وجہ سے نیشنل اسمبلی کی 6 سیٹیں کم ہو گئیں۔ 272 کی بجائے اب 266 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا، اور اسی طرح ان کے نمبر بھی چینج ہو گئے ہیں۔ تو جو ہم نے سروے کروایا تھا ریپبلک پالیسی نے، وہ 2022 کی جو حلقہ بندی تھی اس پہ کروایا تھا۔ اب 2023 میں چونکہ ایک اور ڈیلیمیٹیشن ہو گئی ہے اور نئی حلقہ بندی ہے، تو نئے علاقے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ تو اگر کہیں پہ میری بات کرتے ہوئے اوور لیپ ہو رہی ہو تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سروے تھا وہ 2022 کی ڈیلیمیٹیشن پہ تھا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، یہاں پہ 2018 میں جو جنرل الیکشن ہوا، 2 سیٹوں پہ میجر طاہر جو تھے، وہ جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، طاہر صادق صاحب، یس میجر طاہر صادق صاحب، وہ جو تھے دونوں سیٹوں سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں۔ ان کا وہاں پہ بڑا اثر رسوخ ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ایک تھا این اے جو اس وقت 49 ہے، جو پہلا حلقہ ہے اٹک کا، جو تحصیل ہزرو اور حسن عبدال کے کچھ علاقے اور تحصیل اٹک پہ مشتمل ہے، یہاں سے انہوں نے جو ووٹ لیے تھے وہ لیے تھے 1,45,000 اور پلس، جبکہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے نمبر پہ آئے تھے وہ شیخ آفتاب احمد صاحب تھے پی ایم ایل این کے، ان کے ووٹ تھے 1,02,000 سے کچھ زائد۔ لیکن یہاں پہ ٹی ایل پی کا ایک بڑا ووٹ موجود ہے۔ حفیظ اللہ جان وہ جو ہیں بڑے ٹی ایل پی کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے بھی تقریباً 25,000 جو ہے 24,872 ووٹ لیے تھے۔ تو اس طرح ان کا بھی ایک وہاں پہ مقبول دھڑا موجود ہے۔ جبکہ جو دوسرا حلقہ ہے وہ تحصیل جنڈ اور تحصیل پنڈی گیپ اور تحصیل حسن عبدال کا کچھ علاقہ جو ہے وہ اس پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ بھی میجر طاہر صادق صاحب جو تھے انہوں نے 1,64,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں سہیل خان صاحب نے کوئی 99,000 سے پلس تقریباً 1,00,000 ووٹ لیا تھا، اور یہاں پہ جو ٹی ایل پی کے بھی 62,000 سے زائد ووٹ تھے۔ تو یاد رہے کہ یہاں پہ یہ والی سیٹ جو ہے میجر طاہر صادق صاحب نے چھوڑ دی تھی، تو اس وقت جو ہے اس سیٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک سہیل خان صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ دوبارہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ان کا جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ میجر طاہر صادق صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو وہ ہار گیا۔ لیکن جو اس وقت سروے کروایا ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی میں پچھلے الیکشن کی نسبت کافی اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ پاپولر ووٹ ہے وہ اس کا ہے 61%، اور 61% جو ہے ایک بڑی تعداد ہے، اور اس 61% میں سے جو ہیں 51% سے زائد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جبکہ وہاں پہ صرف 13% جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں، اور 26% کے قریب جو ہے وہ
پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو یہ حلقہ ٹریڈیشنلی جو ہے ایک پی ٹی آئی کا حلقہ کہا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے بطور جماعت وہاں پہ آگے ہے، لیکن کون سا کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. کینڈیڈیٹ آئے گا تو ہم کوئی واضح جو صورتحال وہ پیش کر سکیں گے، کیونکہ میجر طاہر صادق صاحب بدستور پی ٹی آئی کے ساتھ تاحال قائم ہیں اور ان کا اپنا وہاں پہ اثر رسوخ ہے. تو اٹک 2 جو ہے اس کے بارے میں بھی جو اس کا 2018 کے جو الیکشن کے ریزلٹس اور جو موجودہ پاپولر ووٹ، تو ان سب کو سامنے رکھیں، اور غالباً اسی ضلع میں جو امین اسلم صاحب تھے، ملک امین اسلم صاحب جو غالباً ایڈوائزر تھے انوائرمنٹ کے، انہوں نے بھی خاصا کام کیا. زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ بھی یہیں اٹک سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اسی ایریا سے، تو انہوں نے بھی کام کیا. کیا اس کا بھی کوئی آنے والے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کی ویو ہے اس پہ کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب دیکھیے، امین اسلم صاحب تو خیر بات کیا گئے پی ٹی آئی کو، وہ تو اب کسی اور کے ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک وہ جو استحکام پارٹی کو شاید جوائن کر لیا ہے، جس کا بھی آن گراؤنڈ بطور پارٹی جو ہے وہ ووٹ ایز سچ کوئی سامنے آئے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، کل کو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اگرچہ جو استحکام پارٹی ہے پاکستان، جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس میں جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نام والے ہیں. انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف حلقوں سے الیکشن لڑے اور جیتے ہوئے ہیں، سو ان کا بھی اپنا حلقہ موجود ہے. بٹ یہ جو الیکشن آنے والے ہیں، یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو جو یہاں پہ ٹریڈیشنل ووٹ ہیں یا جو برادری کے یا دھڑے کے ہیں، ان کی شاید اہمیت کم ہو گئی ہے. اب یہاں پہ اٹک میں جو پارٹی ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ واضح ہے اور وہی شاید پریویل کریں گے. جی چوہے صاحب، یہ 2022 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے ان میں ایک چیز جو سامنے آئی کہ جی جن امیدواران نے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لی تھی، یعنی میرا اشارہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس صاحبان تھے، جب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کی طرف گئے اور پی ایم ایل این نے ان کو ٹکٹ بھی دیے، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ جو تھا وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا. تو پی ٹی آئی نے جب ان کی جگہ پہ متبادل چہرے متعارف کروائے، کینڈیڈیٹ سامنے لائے، تو الیکشن انہوں نے جیتا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ اٹک میں پاپولر ووٹ ہے یا جو پی ٹی آئی کا ویو کا ووٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جی کے پی کے کا بھی وہاں پہ امپیکٹ ہے، تو وہ انٹیکٹ رہے گا؟ پارٹی جس کو بھی یہاں پہ امیدوار نامزد کرتی ہے تو یہ پاپولر ووٹ یا ویو کا ووٹ جو ہے یہ اس پارٹی کی طرف ہی جائے گا جس کو بھی وہ امیدوار نامزد کرتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے اس بارے میں؟ مطلب دیکھیے، ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں شعور آ رہا ہے، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، جو انفارمیشن ہے اس کا فلو بڑا تیز ہے، تو لوگ اب جو ہے وہ جو بنیادی سیاسی دھڑے بندی ہوتی تھی اس میں سے نکل آئے ہیں. اب لوگ جو کسی نواب صاحب، کسی سردار صاحب، کسی ملک صاحب کے تابع کم ہیں، اب ان کی افیلیشن اپنی پارٹیوں کے ساتھ ہے. تو وہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ 2022 والا جو الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں یہ بڑی چیز واضح ہو گئی کہ جو لوگ پہلے ممبر تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے زور پہ ممبر بنے ہیں، تو وہ بری طرح ناکام ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آنے والا الیکشن جو ہے اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لوگوں کے آنے جانے سے. یہ پارٹی جو ہے وہی پرویل کرے گی، پارٹی کا ووٹ جو ہے وہی پرویل کرے گا. ہاں، جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ اس نے اپنا منشور اپنے لوگوں تک کیسے پہنچایا ہے، ووٹر تک، اس کی کمپین جو ہے وہ کیسے موو کی ہے، اور اس نے اپنا جو الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے، ووٹر کو ٹرین کیسے کیا ہے کہ اس نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے،
اور انہوں نے کیسے پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو فیکٹر ہیں، یہ کاؤنٹ کریں گے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی جیت میں۔ تو جو سب تو یہاں پہ جو ایک ٹرینڈ یا ایک تاثر لوگوں میں ہے کہ جی الیکٹیبلز جو ہیں وہ ان کا ہر پارٹی کہتی ہے کہ جی الیکٹیبلز کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے اور الیکٹیبلز کو ہی ٹکٹ دیے جائیں، تو آپ اٹک میں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، یا وہ اگر اتنے زیادہ پاورفل الیکٹیبل نہ بھی دیں، کوئی میڈیاکر اگر پارٹی کا کارکن اس کو ٹکٹ دیتے ہیں تو کیا وہ آسانی سے الیکشن میں جا کے فتح حاصل کر سکے گا؟ ملک صاحب دیکھیے، الیکٹیبل کی سیاست جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ اٹک میں بھی خاص طور پہ یہاں پہ پارٹیوں کے ووٹ زیادہ ہیں، جو خود کو الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ پارٹی کے ووٹ کے بغیر کوئی الیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اٹک کے دونوں حلقے جو ہیں وہاں پہ کسی بھی شخص کو جو الیکشن لڑنا چاہے گا یا جیتنا چاہے گا تو اس کو پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ جی ناظرین، یہ جو سروے کے نتائج اور جو اس وقت کے حالات ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ تو جیسے ہی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اور پارٹیاں ان حلقہ جات میں اپنے اپنے امیدواران نامزد کر دیتی ہیں، تو پھر ہم روایتی ووٹ کو بھی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ٹریڈیشنل ووٹ کو کتنا اپنے ساتھ اٹریکٹ کرتا ہے۔ پاپولر ووٹ تو خیر پارٹیوں کا ہے ہی ہے، اپنے امیدواران کے ساتھ جائے گا ہی جائے گا، اور ساتھ میں کہ جیسے چوہی صاحب آپ نے فرمایا، ناظرین کے بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمپین اور الیکشن ڈے کی جو پولنگ مینجمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم ایک بہتر تجزیہ پیش کر سکیں گے۔ اس وقت تک کہ جو ریپبلک پالیسی نے جو سروے کنڈکٹ کروایا اور جو ویو جو اس وقت تک کے حالات ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ہماری دی گئی معلومات آپ لوگوں کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ وہ رائے، آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہوگی تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آپ لوگوں کی رائے کی روشنی میں اور زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔